بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی حکمت اور مقصد اللہ رب العزت نے جیسا کہ قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر۔ کس لیے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لہذا اس مقصد کی طرف ہمیں قدم بڑھانا چاہیے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے سحری اور افطاری میں کتنا کھانا چاہیے اس پر گفتگو کی، کیونکہ یہ جاننا نہایت ضروری ہے۔ رمضان کا مقصد حاصل تبھی ہو سکتا ہے جب ہم پلاننگ اس انداز میں کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں اسلاف نے بیان کی ہے۔ اگر تو صرف ہماری پلاننگ افطاری اور سحری تک محدود ہوئی تو پھر تو ہم نے رمضان سے کچھ نہ پایا۔ لہذا بھوک ہی حاصل کرنا رمضان المقدس کا ایک اہم مقصد ہے۔ اور بھوک میں کیا فوائد ہیں؟ بہت سے علماء اولیاء نے اس پر فوائد لکھے ہیں، لیکن میں ایک بہت بڑے بزرگ عارف باللہ حضرت شیخ ابو حامد رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے اس حوالے سے 10 فوائد بھوک کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا فائدہ، قلب اور بصارت کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ دل بھی پاک ہوتا ہے، آنکھ بھی پاک ہوتی ہے، کیونکہ جب بھوک ہوگی تو پھر انسان کی جو قوت شہوانیہ ہے وہ ختم ہوگی، اور قوت شہوانیہ کے ختم ہونے سے بصارت کی پاکیزگی بھی حاصل ہوگی، یعنی بصیرت اور بصارت دونوں پاک ہو جائیں گی، دونوں کی صفائی حاصل ہوگی۔ نمبر 2، قلب میں رقت و نرمی اور پاکیزگی آتی ہے، اور اس کی وجہ سے دل یاد الہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، طبیعت و مزاج میں انکسار پیدا ہوتا ہے، انکساری آتی ہے، اور اس سے تکبر و حرص اور عشرت پسندی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، بھوک سے نعمتوں کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت اپنا پیٹ بھرا رکھتے ہیں وہ نہ تو بھوک کی اذیت کو محسوس کر سکتے ہیں اور نہ بھوکوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور مقولہ ہے، کسی بھی نعمت کی قدر اس کو ہوتی ہے جس کے پاس وہ نہیں ہوتی۔ آنکھ کی قدر اس کو ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ جب بھوک زیادہ ہوگی تو پھر نعمتوں کی قدر میں بھی اضافہ ہوگا۔ نیند کا غلبہ کم ہوتا ہے اور بیداری کی کیفیت طاری رہتی ہے، کیونکہ زیادہ کھانا پینا نیند کی زیادتی کا سبب ہوتا ہے، اور نیند کی زیادتی سے تہجد وغیرہ فوت ہو جاتی ہے۔ تہجد حاصل کرنا رمضان المقدس کے اندر یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ عبادت و طاعت کی پابندی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص زیادہ کھاتا ہے اس کے اوقات کا زیادہ حصہ کھانے پینے کی مشغولیت میں صرف ہوتا ہے۔ مثلاً اس کو کچھ وقت تو بازار سے سودا سلف لانے، کچھ وقت کھانے کی تیاری میں لگانا پڑتا ہے، کھانا کھاتے وقت بھی کافی وقت اس کو دینا پڑتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ مشہور عالم اور بزرگ حضرت علامہ تستری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت علی جرجانی رحمہ اللہ کو ستو پھانکتے دیکھا، تو عرض کیا کہ حضرت ایسی کون سی وجہ پیش آ گئی جو آپ ستو پھانک رہے ہیں، یعنی کہ روٹی وغیرہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا پوچھتے ہو؟ میں نے ایک دن حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ ایک چپاتی کھانے میں اتنا وقت صرف ہوتا ہے جتنا کہ 70 تسبیحات پڑھنے میں۔ لہذا میں نے روٹیاں کھانی چھوڑ دیں اور 40 برس سے ایک چپاتی بھی نہیں کھائی ہے، ایک روٹی بھی نہیں کھائی ہے، بلکہ بھوک کی شدت کم کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً میں ستو پھانک لیا کرتا ہوں۔ تو یہ بزرگان دین اولیاء کاملین کے بڑے معمولات تھے۔ تو سارا سال نہ صحیح تو کم از کم رمضان المقدس کے اندر بھوک حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی 7واں فائدہ یہ ہے کہ کم کھانے کی وجہ سے بدن کی صحت و تندرستی بحال رہتی ہے اور امراض کا دفعیہ ہوتا ہے، کیونکہ اکثر امراض کا سبب کھانے کی زیادتی اور کھانے پینے میں بے اعتدالی ہوتی ہے۔ نمبر 8، حصول معاش کی جد و جہد اور روزی کمانے کی محنت مشقت زیادہ کرنا نہیں پڑتی، کیونکہ جو شخص کم کھانے کی عادت ڈال لیتا ہے اس کے لیے تھوڑی سی محنت مشقت سے حاصل کیا ہوا تھوڑا سا مال اسباب بھی کافی ہو جاتا ہے۔ 9واں فائدہ یہ ہے، ایثار و احسان اور صدقہ و خیرات کے داعیہ کو پورا کرنے پر آسانی سے قدرت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 10، جو بھوک کے مذکورہ بالا فائدوں میں سے سب سے بڑا فائدہ ہے،
کہ اس کی وجہ سے ان خواہشات و جذبات کی بے خونی ہوتی ہے جو انسان کو ہر طرح کے گناہ پر ابھارتے ہیں۔ بھوک سے نفس امارہ پر غلبہ اور قابو حاصل ہوتا ہے، اور نفس امارہ پر جو انسان غالب آ جائے، نفس امارہ پر کنٹرول جس کو حاصل ہو جائے، یہ اللہ رب العزت کی اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مقصد رمضان سمجھ کر اس کے مطابق رمضان گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔